بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام سیکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، سیکھنا پڑا۔ بلکہ اگر ہم دوسرے کو کرتا ہوا دیکھتے رہیں اور سیکھیں نا اس کو، پھر بھی نہیں ہوتا۔ آسان تو چاہے ہو جائے وہ، لیکن ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایک بڑا سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے اور اس کا ہینڈل ہاتھ میں پکڑتا بھاگا جاتا ہے، جدھر کو چاہے ادھر کو موڑتے ہیں۔ ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہی حال آپ کا سمجھ لیجیے گا۔ دیکھتے ہیں ہم چلاتے ہوئے کو، لیکن اگر ہم چلانے لگے تو موٹر سائیکل چلا لیں ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، کچھ بھی۔ درس کوئی کام سیکھے بغیر نہیں۔ یہ بات ایک طے شدہ ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، 1 گھنٹے میں 2 پیٹ، ایک کے بارے میں ہماری رائے کچھ اور دوسرے کے بارے میں ہماری رائے کچھ اور۔ تو بھائی، دین سیکھے بغیر دین نہیں آتا اور دین پر نہیں چلا جاتا۔ ایک بات تو یہ جو ہماری آنکھوں دیکھی ہے، اور دوسری بات ایک اور ہے بھائی، جس پہ سائیکل موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی، اس کے واسطے سائیکل موٹر سائیکل چلانا دشوار، اور کچھ دن اس نے پریکٹس کر لی، کچھ دن اس نے چلا لی، تو اب اس کے واسطے آسان۔ یہی ہے نا بھائی؟ یہی ہے۔ کچھ لوگ تو موٹر سائیکل ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہیں، اور یہ تو عام بات ہے، ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں اسٹیئرنگ، لیکن چل رہی گاڑی۔ یہ میں نے مذاق کر رہا ہو نہ میں آپ کو ہنسانا چاہتا، بلکہ میرے دل میں ایک بات آئی وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دین سیکھنے کے بعد دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک سیکھیں گے نہیں، دین پر چلنا دشوار ہوگا، اور جب سیکھ لیں گے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ یہ بتا، اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کی مسجد میں
ماشاءاللہ مفتی صاحب کتاب سناتے ہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ حال دوسری مسجدوں میں بھی ہے۔ اس کتاب میں بیٹھا کر اور کتاب سنا کر، جمعے کے دن عام طور سے سبھی مسجدوں میں بعض ہوتا ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہوتا ہے، تو اذان سے پہلے ہی مسجد میں چلے جایا کرو اور دین کی وہ بات سن لیا۔ جیسا کہ مہینے میں یہاں ایک بار اجتماع ہوتا ہے، اس میں آ جایا کرو اور اپنے دوست احباب کو، یار دوستوں کو، پڑوسیوں کو، ساتھیوں کو بھی لے آیا کرو۔ یہ دین سیکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ۔ آپ کو دین سیکھنے کے واسطے اپنا کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بس جب نماز پڑھنے آیا کرو تو خاص طور سے جس وقت میں تعلیم ہوتی ہے، عصر میں یا فجر میں، وہاں 5 منٹ بیٹھ جایا کرو، 10 منٹ بیٹھ جایا کرو۔ جس وقت میں آپ کو فرصت ہوا کرے اس وقت امام صاحب کے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی چیز، تھوڑی سی بات یاد کر لیا کرو۔ مہینے میں ایک دن قریب 12 گھنٹے عصر سے اشراق تک یہاں وقت دے دیا کرو، تو دین کی ضروری باتیں انشاءاللہ وزیر آپ تک پہنچ جائے گی، سب پہنچ جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں عمل کا آسان طریقہ بھی بتایا جائے گا، عمل کا آسان طریقہ انشاءاللہ العزیز، ثم انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ کام جاری رہے تو دین پر بہت آسانی سے، پورے دین پر ہم بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بات میرے دل میں آئی تھی، میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، اور اللہ نے اسے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے کہ سارے کام ترتیب وار ہوتے چلے جاؤ، سارے نماز بھی پڑھ لے، مسجد کا کے مسئلہ بھی معلوم کر لے، اور دین کی بات بھی سننے میں آ رہی، دوسروں کو نماز پڑھتے دیکھ کر خود بھی اچھی نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو رہا، یہ سارے کام ہو رہے، خود بخود ہو رہے۔ ایسا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسا نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب میں اگلی بات شروع کروں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دوستوں اور میری پیاری مائی بہنوں، میں نے پچھلے مہینے ایک مضمون بیان کیا تھا، اس کی شروع کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا۔ اس کی شروع کی 2-3 باتیں بتا کے اس میں سے پھر جو کچھ باقی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ حدیث پاک ہے کہ جنت میں اگر کسی کو کوڑا رکھنے کی جگہ مل جاتا ہے، کوڑا آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور نہ آیا ہو تو میں نے پچھلے مہینے میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے، آج بھی استعمال کر رہا ہوں۔ اگر چادر رکھنے کی جگہ مل جائے، جنت میں چادر رکھنے کی جگہ مل جائے، بس اتنی سی، تو اس کے واسطے ساری دنیا سے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ بتائی، اور دوسری بات کیا بتائی تھی؟ دوسری بات یہ بتائی تھی
کہ حدیث پاک کی روح سے جو سب سے آخر میں جنت میں جاوے گا، یہ یوں کہہ لو کہ سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا، سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملی، 10 گنی بڑی جنت ملی۔ حدیث پاک بھی یاد آ گئی مجھے، میں وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور اس کو بخش کر اس کے گناہ معاف فرما کر یوں فرمائیں گے کہ جنت میں جا، تو وہ جنت میں جائے گا اور وہاں سے واپس آ جائے گا اور یوں کہے گا کہ اے اللہ تیری جنت تو بھر گئی، اس میں جگہ نہیں رہی۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے جا کے دیکھ تو صحیح، ہم نے تجھے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے دی۔ وہ شخص کہے گا اللہ میاں تو بھی میرے ساتھ مذاق کر رہا، وہاں تو جگہ رہی نہیں۔ اللہ فرمانے کے جا کے دیکھ، ہم نے تجھے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میں نے آپ کو 2 حدیثیں بات سنائی۔ یوں تو ایک چادر رکھنے کے برابر جگہ مل جائے وہی دنیا اور یہاں سے بہتر ہے، اور جب آدمی کو اس دنیا سے بھی 10 گنی بڑی جنت ملے گی تو پھر دیکھو کیا کچھ ملنے والا ہے ایک مومن کو اور کیا کچھ ملنے والا ہے اس مسلمان۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں، حدیث پاک بھی ہیں، وہ میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کی زبان میں قرآن پاک اور حدیث کے پاک کا مطلب بتا رہا ہوں۔ جنت صرف مومنوں کے واسطے ہے، جنت صرف مسلمانوں کے واسطے ہے، غیر مسلم کے اور کافر کی جنت میں کوئی انٹری نہیں ہے، کوئی انٹری نہیں۔ جنت میں تو کیا وہ جنت کے آس پاس بھی نہیں جا سکتا، جنت کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں نے آپ کو جنت کا کچھ حال بتایا تھا، جنت کی نعمتوں کا حال بتایا تھا۔ وہ جنت، ساری جنت ہری بھری ہوگی، اس میں باغات ہوں گے، باغ، جنت کے معنی باغ کے لیے۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی، نہر بھی بلکہ نہریں ہوں گی، اور پاکیزہ شراب کی نہر۔ اسی طرح محل ہوں گے، بنگلے ہوں گے، اور طرح طرح کے ہوں گے، قسم قسم کے ہوں گے۔ کوئی محل ایسا ہوگا جس میں 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ کوئی محل ایسا ہوگا جو ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا، جس میں کوئی جوائنٹ ہی نہیں ہوگا، پورا ایک موتی سے ڈھلا گیا، کوئی جوائنٹ نہیں ہوگا۔ ہر طرف غلمان، کام کرنے والے خادم ہوں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی،
بیویاں ہو، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر بتائی ہے، تو اس کو دنیا میں آپ جو بھی کچھ نعمتیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کو ملی ہو یا نہ ملی ہو، چاہے آپ نے ان کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہر نعمت آپ کو وہاں ملے گی، ہر نعمت وہاں ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم منہ سے مانگو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے۔ اللہ اللہ، اب یہ بات بھی سنو میرے بھائیوں، کی بات بھی سنو، اور یہ سب کچھ بغیر کمائے بغیر محنت کے ملے گا، اور یہ سب کچھ بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ ملے گا۔ یہ باتیں بھی غور کر رہی ہیں، یہ سب کچھ بغیر کمائے ملے گا، بغیر محنت کے ملے گا، اور یہ سب کچھ اکرام اور احترام کے ساتھ ملے گا۔ جی علماء توجہ فرمائیں، نزلا من غفور رحیم، بخشنے والے بڑے مہربان کی طرف سے مہمانی کے طور پر بھی ہے، مہمانی کے طور پر۔ مہمان داری میں جب جاتے ہیں تو جب کما کے یا میزبان اپنے پاس سے کھلاتا ہے، اور کتنے احترام کے ساتھ، کتنے اکرام کے ساتھ کھلاتا ہے۔ لوگ اس سے بڑے دلچسپی کے ساتھ سناتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن مجھے مزہ نہیں آتا ان کے بیان کرنے کو، مزہ نہیں آتا، بلکہ میرے کو مزہ بگڑ جاتا ہے اس سے۔ بس اتنی بات ہوتی ہے، یہ سب باتیں آپ کو میں نے بزرگوں کو بتائی تھی۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے آگے بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں انسان کو چاہے جو کچھ مل جاوے اور چاہے جتنا مل جاوے، لیکن ایک دن چھن جائے گا، ایک دن چھین لیا جائے گا اس میں سے۔ چاہے یہ انسان چھوڑ کر چلا جائے، چاہے وہ مال دولت نعمتیں خود منہ موڑ کر چلی جائے، چاہے کوئی زور زبردستی چھین لے، لیکن یہ نعمتیں ایک دن چھن جائیں گی، چھنتی ہیں، آدمی کے پاس برابر نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والا۔ میرے دوستوں، جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جو نعمت ملے گی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، کبھی چھینی نہیں جائے گی، کبھی چھینی نہیں۔ یہ بتانا، یہ بات میری باقی رہ گئی تھی، میں نے وقت ختم ہو گیا۔
چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سب جتنے لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا سب جنت میں چلے جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک مدت گزر جائے گی۔ ہاں، کچھ الفاظ سن لو میرے بھائی، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ اعراف میں رہیں گے، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ کے ایریے میں رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، اعراف میں رہیں گے۔ یہ اعراف والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنم میں سے سب کو نکال کر جن کے اندر ایمان ہوگا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میڈھا لایا جائے گا، میڈھا، اور اعلان کیا جائے گا۔ اس اعلان سے جنت والے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور جہنم والے بھی متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر اس میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ موت ہی ہے، موت، اس موت کو بھی ختم کر دیا گیا، موت کی بھی موت آ گئی، موت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب جو جنتی ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کی موت نہیں آئے، اور جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کی موت نہیں آئے۔ جہنمیوں کو یہ بات سن کر اتنا صدمہ ہوگا، اتنا صدمہ ہوگا کہ اگر وہاں موت ہوتی تو فوراً ان کی موت ہو جاتی، دل کی دھڑکن ختم ہو کر اور دل کی حرکت بند ہو کر موت ہو جاتی، لیکن وہاں موت ہوگی، تکلیف جتنی ہو موت نہیں۔ اور جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اور جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ کوئی حد اس کی نہیں ہے۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جنت پائیدار ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور جنت کی نعمتیں پائیدار ہیں اور ہمیشہ کے واسطے ہے۔ اور دنیا میں جو بھی نعمت ہے، جتنی بھی ہے، جیسی بھی ہے، ان میں ایک کمی یہ سب میں ہے کہ وہ فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی۔ میرے دوستوں، اس کے بعد جنت میں ایک اعلان ہوگا، کیا تم سب جوان ہو، خوشخبری سن لو، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے۔ تم سب جوان ہو، ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بڑھاپا نہیں آئے۔ دیکھو جو بھی کچھ ملے گا ہمیشہ کے واسطے، آپ کو معلوم نہ ہو تو یاد رکھ لو۔ اور پہلے میں آپ کو ایک مزیدار حدیث بات سنا دوں۔ جی ہاں، ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جنت کا چرچا اور جنت کا تذکرہ بہت رہتا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، حدیث پاک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ذکر اور یہ چرچا سن کر، یہ ذکر اور یہ چرچا سن کر صحابہ کے دلوں کے اندر تمنا رہتی تھی جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا ہی میں بہت سے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی۔ بہرحال اس بوڑھی عورت نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے دعا کر دی کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری افسوس اور غم میں روتی ہوئی چل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ہاتھ یہ دیکھا اور یہ سمجھ گئے کہ میری بات نہیں سمجھی تو اس کو واپس بلایا اور فرمایا جنت میں جو بھی کوئی جاوے گا وہ 33 سال کا پٹھا جوان ہونے کی حالت میں جائے، نہ کوئی بچہ ہونے کی حالت میں جنت میں جائے گا، بلکہ وہ 33 سال کا پٹھا جوان ہوگا۔ اور جو بوڑھا ہو کر مرا وہ بوڑھا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جوان ہونے کی حالت میں جو بھرپور جوانی ہے 33 سال کی عمر بتاتے ہیں اس کو، تو اس میں وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، نہ جوانی ڈھلے گی نہ بوڑھاپا آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بچپن کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی اور بڑھاپے کی زندگی، ذلت کی زندگی، دنیا میں یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ جنت میں جوانی کی زندگی ہوگی اور وہ جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، ہمیشہ برقرار۔ دوسرا اعلان ہوگا کہ تم سب تندرست ہو، تندرست، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم کبھی بیمار نہیں ہو، کبھی بیمار نہیں۔ میرے دوستو جنت کا ماحول ایسا ہوگا، جنت کا موسم ایسا ہوگا کہ بیماری کا کیا سوال، کبھی کھانسی نزلہ میں نہیں ہونا کا جی، ہمیشہ تندرست رہے۔ میرے دوستوں ان نعمتوں کو سمجھو اور ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان نعمتوں کو یاد رکھو، ہمیشہ کی پائیدار نعمتیں جو پیارے بھائی اور دوستوں، اب تک میں نے جو آپ کے سامنے بتایا یہ جسمانی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں۔ انسان کو روحانی نعمتیں بھی ملیں گی، روحانی نعمتیں۔ کیا آپ سچ پوچھو کسی استاد سے، اگر وہ سچ بتا دے تو یوں کہے گا کہ ان بچوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا، اور سچ پوچھو کسی ماں سے، وہ ماں یوں کہے گی کہ ان بچوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا۔ اور جب جوانی تھوڑی سی ڈھل جاوے، شادی کو 5-7 سال ہو جائے، پھر پوچھو کسی جوان سے، وہ جو کہے گا جی مجھے پتا ہوتا تو میں بالکل نہ شادی کراتا، بالکل نہیں کراتا۔ کیوں؟ اب ناک میں دم رکھے جی میرے نہیں، نہیں ہے بھائی، ہاں نہیں ہے۔ اور ہماری اس گوپوں سے پوچھ کے دیکھیو، وہ بھی یوں ہی کہے گی، وہ بھی یوں ہی کہے گی۔
ہے کچھ ایسا موسم، ہے کچھ موسم ایسا مزاج کچھ ایسا. جنت میں کیا ہوگا؟ بولو بولی صاحب. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو، وہاں استاد شاگرد بھی تو ہونے کی، بس یوں سمجھ لو جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ جنتی ہو، چاہے اس کی حوریں ہوں، چاہے اس کے غلام ہوں، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کا شوہر ہو، کسی کی طرف سے کبھی تکلیف دینے والی بات نہیں سننے والی، اور کبھی کسی کی طرف سے بےہودہ بات سننے میں نہیں آئی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اس کا مطلب یہ إلا قيلا سلاما سلاما. ہر طرف سے چین اور سکون کی بات ہی سنے گا انسان. دیکھو میرے بھائیوں، ایک نعمت یہ ہوگی، بہشت آباشت کہ آزارے نباشت کسے راپا کسے کانے نباشت. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آزارے کوئی تکلیف نہیں. ایک جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی. اب آپ جنت کی زندگی کا اور دنیا کی زندگی کا موازنہ کرو، مقابلہ کرو. اسی لیے یہ بات میں نے شروع کی ہے اور اسی لیے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ جنت کتنی قیمتی ہے. واقعی وہاں ایک چادر رکھنے کی جگہ جس کو مل جائے تو اس کو بہت کچھ مل گیا دنیا اور معافیہ سے. اور تاکہ دنیا کی نعمتوں کی جو ہمارے دلوں میں اتنی قیمت ہے کہ ایمان جائے تو ایمان کی پرواہ نہیں، عزت جائے تو عزت کی پرواہ نہیں، اور اعمال کی پرواہ نہیں. ہم دنیا کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے میں اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں تو عقل مند آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا اور ضرور سوچے. میرے دوستو، اس دنیا کو سنوارنے کے واسطے ایسی جنت کو برباد کر دیا جائے. اس دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے واسطے اس جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، یہ کسی عقل مند انسان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کسی عقل مند انسان کی رائے نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پر کلام پاک میں کثرت سے ذکر کرتا ہے جنت کا، تو جنت کو خوب یاد کیا کرو، جنت کو خوب یاد کیا کرو کہ جنت کی نعمتیں ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں اور جنت کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم وہ دعا کرنے لگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے.
اذا اقررت اعجب اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك. اللهم اذا اقررت اعجب اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك. جب دنیا داروں کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہوں اور اس سے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک ان کو حاصل ہو رہی ہو، اللہ تو مجھے اپنی عبادت کا ذائقہ دے کر مجھے آنکھ کی ٹھنڈک بنا بنتا. یہ دعا جانتے تھے نا وہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمت کیا ہے. یہاں کہ ہم یہ دعا کرنے لگے اللهم اقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. اے اللہ اپنی ملاقات اور جنت کا شوق میرے دل میں پیدا کر دے اور دنیا کی نعمتوں کی طرف اور حص میرے اندر سے نکال. اللهم اقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. یہ بھی ہوگا تو جنت کی نعمتوں کو ہم یاد کریں. میرے دوستوں قریب قریب موٹی موٹی سی باتیں میں نے جنت کی آپ کے سامنے بیان کر دی. اب میں ایک بات اور بتا دوں پھر اگلی بات شروع کروں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں میدان حشر میں آخرت میں انسان 3 حصوں میں تقسیم کرتے جائیں گے، 3 قسموں میں تقسیم کرتے جائیں گے. ایک ہوں گے مقرب لوگ، اولئک المقربون، اللہ کے مقرب لوگ. اور دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں والے. ان کا نام یہی رکھا جائے گا اصحاب الیمین، وہ جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں. اور تیسرے ہوں گے اصحاب الشمال، وہ جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، یعنی جہنمی لوگ. بس یہ 3 قسم کے لوگ، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہوگی. میرے دوستوں تمنا کرو کون سا میں شامل ہونا چاہتے ہو، کوشش کرو کون سا میں شامل ہونا چاہتے ہو. مقرب لوگ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کو تمام نعمتیں میسر ہوں گی، جیسے کہ کچھ آپ نے سنا بھی ہے میرے سے. ابھی میں آپ کو بتا دوں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ پورا رکو جنت کی نعمتوں کے بیان ہے. جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کے باوجود بھی بار بار اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھتے رہیں گے اے میری جنت کے مہمان ہو، تم خوش ہو، تمہیں سب کچھ مل رہا ہے یا کچھ اور چاہیے. جنتی اللہ کی تعریف کریں گے جتنی ان سے ہو سکے اور کہیں گے اللہ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی.
اللہ پھر پوچھیں گے، پھر پوچھیں گے۔ جب بار بار اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہوں گے تو جنتی آپس میں مشورہ کریں گے، یوں کہیں گے کہ بھائی ضرور کوئی نہ کوئی نعمت ابھی ایسی ہے جو ہمیں نہیں ملی، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی، اسی لیے اللہ رب العزت ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ چلو علماء کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھیں گے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں۔ تو جنتی لوگ مل کر علماء کے پاس جائیں گے، وہ اولئک المقربون، جو اللہ کے مقرب خاص نزدیکی لوگ ہوں، ان سے پوچھیں گے۔ وہ مقرب لوگ پوچھیں گے کہ تمہیں اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی کہ نہیں، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، اللہ کی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی۔ تو وہ کہیں گے اب کہ اللہ میں جب پوچھے تو کہہ دینا کہ اللہ اپنا دیدار عطا کر دے، اللہ اپنی زیارت عطا کر دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگ کو جب اللہ اگلی مرتبہ ہم سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے اللہ اپنا دیدار عطا کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار کرائیں گے، وہ اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے جیسے حدیث بات میں آیا ہے، جیسے کہ دوپہر کے وقت ہر آدمی سورج کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، کسی کو سورج کے دیکھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہو۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہوگی، ایسی نعمت ہوگی کہ اس نعمت کے بعد دنیا کی جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف دھری رہ جائے گی۔ اس میں اتنی لذت اور اتنا مزہ اور اس میں اتنا ذائقہ ہوگا، اتنا ذائقہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں آپ کو دو بات بتاتا ہوں، دو بات۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں گے کہ اللہ کے دیدار اور اللہ کی زیارت میں کتنی لذت ہوگی، کتنا مزہ ہوگا۔ کیا پہلے تو قرآن پاک ہی کا قصہ سنا دوں آپ کو۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا، آدھا حسن ساری دنیا کو دیا گیا اور آدھا حسن تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ زلیخا، یوسف جن کے غلام تھے، وہ ان پر فیدا ہو گئی تھی، اور یہ اس زمانے میں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بڑا عیب، انتہائی بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے زلیخا کی ہر طرف برائی ہونے لگی، ہر طرف برائی ہونے لگی، چرچا ہونے لگی۔ اس زلیخا نے اپنا عذر، اپنی مجبوری بیان کرنے کے واسطے ایک ترکیب سوچی اور ایک اسکیم بنائی، اور وہ یہ کہ مصر کی عورتوں کی جس کی سے کرنی تھی دعوت کی، سب کو بٹھا دیا۔ اور عرب میں آج بھی یہ دستور ہے، پہلے بھی یہ دستور ہے کہ وہ جب پھل رکھتے ہیں سامنے تو کاٹ کر نہیں رکھتے، پورا پھل رکھتے ہیں، ساتھ میں چھری رکھتے ہیں، جس کو جو پھل کھانا ہو، جو پسند ہو، کاٹ لے اور کھا لے۔ یہ ہونا کا طریقہ۔ تو پھل رکھ دیے گئے، چھری رکھ دی گئی اور کہا گیا کہ شروع کرو۔ جیسا کہ جب انہوں نے
پھل اور چھریاں ہاتھ میں لی تو زلیخا نے یوسف کو اپنے غلام کو کہا یوسف ذرا باہر نکل کے آؤ. یوسف جب باہر نکل کر آئے اور چوٹ پڑی ان کی آنکھوں پر، چمک پڑی ان کی آنکھوں پر، تو بجائے ہاتھ پھل اور چھری پر نگاہ کے یوسف کو دیکھنے میں ان کی نگاہیں مشغول ہو گئی، اور ایسی بے خود اور ایسی محو ہو گئی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چھری سے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا چھری سے پھل کٹ رہے ہیں. ایسی بے ہوش، ایسی بے خود اور ایسی بدہوش ہو. میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جب ایک انسان کی زیارت میں اتنی لذت ہے تو اللہ کے دیدار میں اور اللہ کی زیارت میں کیا لذت ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جو صرف جنتیوں کو ملی، جنتیوں کو ملی. اللہ نے فرمایا لمحجوبون، کافر لوگ اللہ کی زیارت سے، اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. یہ میرے دوستوں جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت. میں یہی سمجھانے بتانے کے واسطے اس سے میں سناتا نہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بتا بھی دیتا. آپ نے شاہ جہاں اور اس کی کون تھی وہ جس کے لیے تاج محل بنوایا تھا، اس کی محبت مشہور ہے، محبت مشہور ہے اس کی. جب اورنگزیب نے شاہ جہاں کو قید کر دیا تھا، ان سے بادشاہ نے تخت و تاج چھین لیا تھا اور ایک جگہ قید کر دیا تھا، تو اس نے شاہ جہاں نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے اس کمرے میں قید کر دو، یہاں رکھ دو مجھے اس کمرے میں. اس کی فرمائش کے مطابق اس کو اس کمرے میں وہاں رکھا گیا. تو یوں کہتے ہیں کہ اس کمرے میں جو کھڑکی تھی، روشن دان تھا، اس سے تاج محل نظر آتا تھا، تاج محل نظر آتا تھا. تو جب کوئی داخل ہو کمرے میں، جب کوئی کمرے میں گھسے اور شاہ جہاں کو دیکھے، بس یوں ٹک ٹکی باتیں تاج محل کو دیکھتے رہتے تھے، یوں ٹک ٹکی باتیں تاج محل کو دیکھتے رہتے. اور اسی سے اس کی وہ قید کی زندگی گزر اور بسر ہوئی. میرے دوستوں، یہ دو باتیں میں نے آپ کو اس لیے سنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی زیارت میں کیا کچھ لذت ہو. میرے بھائیوں، جنت کی زندگی کا میں نے چھوٹا سا یہ نقشہ کھینچا. اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو آیت شریفہ کا ترجمہ کروں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کو، دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور دنیا کی نعمتوں کو آخرت کے جنت کی نعمتوں میں کے مقابلے میں اچھا سمجھنے کی بنا پر ہی کفر میں مبتلا ہو، اور دنیا کی نعمتوں کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے ہی تم بد اعمالیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو.
بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ میرے دوستو اس سلسلے کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، تھوڑی سی بتاؤں گا، چلو صاف صاف ہی کہہ دوں، جس شخص کو یہ مال زنا میں، زنا کاری میں کتنا بھی مزہ ہو، جس کو آج کل محبت کا عشق کا نام دیتے، کتنا بھی مزہ ہو، کتنا بھی مزہ ہو، لیکن جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ تو زنا کاری اور بدکاری کی وجہ سے اور ناجائز محبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور جہنم میں جلے گا اور جنت سے محروم رہ جائے گا، اب اگر اس کے نزدیک یہ دنیا کی ناپائیدار محبت اور یہ عشق اور یہ مزہ زیادہ پیارا ہے تو وہ یہ کام کرے گا، اور اگر اس کے مقابل اس کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیں تو وہ اس پر لات مار دے گا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو مال، جو جسم حرام مال سے پلا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو اس حرام مال میں وہ جس طرح اس نے کمایا ہے، چاہے جتنا اس نے اچھا کپڑا پہنا ہو، جتنے مزیدار اس نے کھانے کھائے ہو، جتنا عیش و عشرت کا اس نے سامان جمع کیا ہو، جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی نعمت کے جہنم میں جلنا پڑے گا اور جنت سے تو محروم رہے گا، میرے دوستو اگر دنیا کا عیش اور دنیا کا مزہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے تو وہ حرام کھاوے گا، اور اگر اس کے نزدیک جنت کی نعمتیں زیادہ ہے تو وہ اس سے بالکل پیچھے ہٹ جائے گا، بالکل پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو بڑی چیز سمجھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اب اس لیے والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت یعنی جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدل جہاں رہتا ہے، اور جنت کی نعمتوں کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ پائیدار ہے اور ہمیشہ کے واسطے ہے، ہمیشہ کے واسطے ہے، جیسا کہ آپ نے بھی سنا۔ یہ بات میں قریب آپ کو سنا ہی چکا تھا، وہ اگلی بات بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا مجھے دیکھیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ بات جو تم کو بتائی گئی ہے تمام آسمانی کتابوں میں یہی لکھا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان هذا لفی الصحف الاولی۔ یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے یہ تمام آسمانی کتابوں میں، پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم، ابراہیم پر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ میرے دوستو یہ چیزیں یاد رکھو، دنیا کی ناپائیدار چیزوں سے دل نہ لگاؤ، اور دل نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حاصل کرنے میں اللہ کو ناراض نہ کرو، ان کو حاصل کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بس اتنا ہی مطالبہ ہے، اتنا ہی مطالبہ ہے۔ ان کو حاصل کرنے میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ کہ نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ تلاوت کی پرواہ، کچھ کہنے کی پرواہ نہیں، ایسے نہ ہو جاؤ، بس اتنا مطالبہ ہے۔ یہ بات ہے۔ اب میں دوستوں جو بات بار بار آپ کو بتا رہا ہوں ایک دوسرے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بات ذرا کچھ تھوڑی سی بھاری سی ہے، مشکل سی ہے،
میری مائیں بہنیں توجہ دیں اور میری بات کی طرف کان لگائیں۔ دوستو، جنت کا ایریا الگ ہے، جہنم کا ایریا الگ ہے۔ جنت میں نہ مکھی، نہ مچھر، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ کیڑا، نہ مکوڑا، نہ گرمی، نہ سردی، نہ دھوپ، کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے۔ موسم بھی اس کا الگ ہوگا، ماحول وہاں کا بالکل الگ ہوگا۔ اور جہنم، اس کا حال میں میں تھوڑا بہت بتاؤں گا آپ کو، ابھی جنت کی بات چل رہی ہے۔ بس چلو کیا بتاؤں، دیکھی جائے گی، وقت ملا، طبیعت ادھر کو چلی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں بس، ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا کچھ حال بیان فرمایا اور یوں فرمایا کہ وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ اس کو زندگی کہیں گے اور نہ اس کو موت کہیں گے، نہ تم وہاں مرو گے نہ وہاں تم زندہ رہو گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اب آپ دیکھو کتنی دکھوں بھری زندگی ہوگی، کتنی بری دکھوں بھری زندگی ہوگی۔ موت تو وہاں آئے گی نہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ موت کو بھی ختم کر دیا جانے کا، لیکن وہ جو زندگی ہوگی اتنی دکھوں بھری زندگی ہوگی، اتنی دکھوں بھری زندگی ہوگی کہ اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ ایسی زندگی ہوگی جہنم کی زندگی۔ تو میرے دوستوں، جہنم کا ایریا الگ ہوگا اور جنت کا ایریا الگ ہوگا۔ یوں بتاتے ہیں بزرگان دین، ساتویں آسمان سے نیچے نیچے یہ سب جہنم کا ایریا ہے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، کہاں سے؟ یہی ہے کہیں جہنم، اس کو لایا جائے گا، یہ سارا ایریا اب جہنم کا ایریا ہو جائے گا۔ اور ساتویں آسمان سے اوپر نہیں چلنے گا، اور حساب کتاب اسی زمین پر ہوگا۔ پھر ایک پل رکھا جائے گا، پل جس میں 1500 سال چل کر پار کیا جا سکتا ہے، اس کو 1500 سال چل کر اس کو پار کیا جا سکتا ہے، پل صراط اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنا، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا۔ میرے دوستوں، یہ بات آپ نے ممکن ہے پچھلے مہینے بھی میری بات زبان سے سنی ہو، اور اس سے پہلے بھی آپ بزرگوں سے، علماء سے، معاہدین سے بات سنتے رہے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ تلوار سے جو زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو تو اس پر سے چلا جائے گا کیسے، اس کو گزرا جائے گا کیسے؟ جیسا کہ سنا جاتا ہے قصہ، مولانا صاحب بیان کر رہے تھے یوں ہی، تو ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا، ارے مولوی صاحب کیوں ویران ہو رہا، تو یوں کہتے ڈھائی نہیں بس۔ تو جب تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، تو اس پر سے چلا کیسے جائے گا، گزرا کیسے جائے گا؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہی ہے۔ میں
اس سوال کا جواب اور بہت کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے دوستو دھیان دو، میری پیاری مائیں بہنوں دھیان دو. حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جو دنیا کے اندر دین ہے، شریعت ہے، وہ آخرت میں پرسراب ہے. تو جو شخص دین میں ثابت قدم رہے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، دین پر چلے گا، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو اس تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل پر چلنے میں کوئی دقت اور کوئی دشواری نہیں ہے. وہ پل جھمکنے کے برابر میں پار ہو جاتے ہیں. بس یہ ایک دعوت اور یہ ایک پیغام آپ کو دے رہا تھا میں، یہ قصہ سنا کر اگر آپ اس بات کو یاد رکھ لیں اور بار بار اس کو سوچا کریں تو آپ کو کوئی دوسری نصیحت سننے کی ضرورت نہیں. دین پر چلنے کے واسطے یہ خود آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا رہے گا. اور میرے دوستو وہ حضرات اور وہ اللہ کے بندے جو راتوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے جو دنیا کی طرح طرح کی تکلیفیں جھیلتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کیوں ڈٹے رہتے ہیں دین پر، کیوں ثابت قدم رہتے ہیں دین پر؟ ان کے سامنے یہی باتیں ہیں، ان کے سامنے یہی باتیں ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں ہیں میرے دوستوں جو ان کی نیند اڑا دیتی ہے کہ جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں پھنکارا مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے روئے زمین پر کبھی ہریالی نہ ہوگی، اور اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کو بار بار ڈسے گا. حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو نیند آ جائے. یہی کچھ باتیں ہیں، یہی کچھ باتیں ہیں جو لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں ان کو دین پر چلنا آسان ہے، ان کو دین پر چلنا آسان ہے. ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ میں پھٹے حال میں ہوں یا بہتر پہنے ہوئے، اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے کیا کہا جا رہا، ان کی پرواہ نہیں مجھے کیا کہا جا رہا. یہ سارے جو انگھائی کے چوچلے ہمیں سوجھ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری حالت ان کافروں جیسی ہے جن کا حال اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو ایک بڑی چیز سمجھتے ہیں، بلکہ ضرور آیا. اسی لیے بہرحال تو جن کو یہ بات یاد ہے ان کو میرے دوست زیادہ آواز کی، زیادہ نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں ان کو یقین بھی ہے، ان باتوں کو ہم کو یقین بھی ہے اور یہ باتیں ان کو یاد بھی ہیں. یہی ان کے لیے ہر وقت نصیحت بنی رہتی ہے. تو میں اپنی بات کو پھر لوٹاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ پیارے بھائیوں اس پرسرات میں سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا اور اس پہ سے وہی گزر سکے گا جو دنیا میں دین پر شریعت پر چلتا ہوگا. اور جب تک اس سے نہیں گزرے گا جنت میں نہیں جا سکے گا. تو اللہ نے پل بنا دیا ہے، اس سے گزر کر اس ایریے میں جاؤ، وہاں ہے جنت، وہاں جاؤ، اس پہ سے گزرو، جب جاؤ گے وہاں. بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے میرے دوست.
اب ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، جن کو جہنم کا حال یاد ہے، جن کو جنت کا حال یاد ہے، یہ ان کے واسطے اتنی نصیحتیں ہیں کہ ان کو کسی دوسری نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی، برا بھلا کہا، تو انہوں نے کیا کہا، اے شخص، میرے سامنے ایک خندق ہے، ایک گھاٹی ہے، میرے سامنے ایک گڈھا ہے، اگر میں اس سے پار ہو جاؤں تو مجھے تیرے برا بھلا کہنے کی اور تیرے گالیاں دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنی گالی دینے، کتنا برا بھلا کہنے کی، اور اگر میں اس خندق سے، اس گھاٹی سے پار نہ ہو سکا، اسی میں گر گیا، تو جتنا برا بھلا تو مجھے کہہ رہا ہے، جتنی تو گالیاں دے رہا ہے، میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، میں اس سے بھی زیادہ کرا۔ میرے بھائیوں، یہ تو باتیں ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن اس انداز میں آپ کو جو بات بتائی ہے یہ آپ کو یاد رہے گی۔ پرسرات سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا کوئی، اور جو دنیا میں دین پر نہیں چلے گا، شریعت پر نہیں چلے گا، وہ پرسرات سے گزر نہیں سکے گا، اور جو اب نتیجہ یہ نکلا جو دنیا میں دین پر نہیں چلے گا، جنت میں نہیں جا سکے۔ یہ باتیں یاد رکھیے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، دین پر چلنے سے ہمیں کیا روک رہا ہے؟ کیا ہوا؟ اچھا، بولا اس کا بول گیا۔ دین پر چلنے سے ہمیں کیا روک رہا ہے؟ ہماری خواہشیں روک رہی ہیں دین پر چلنے سے، ہماری خواہشیں روک رہی ہیں دین پر چلنے سے۔ کیا ہے وہ خواہشیں؟ بھائی، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجو، قرآن پاک پڑھ لے گا، نماز روزہ سیکھ لے گا، عالم بن جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ اجی مولوی بن کے کیا کرے گا، کہاں سے کھاوے گا؟ میں تو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، اور تو اور آج کل تو لڑکیاں بھی یوں کہتی ہیں کہ ہم بھی خود کفیل بنیں گے، ہم بھی کسی کے بھروسے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم بھی ڈاکٹر بنیں گے، ہم بھی وکیل بنیں گے۔ چاہے اس ڈاکٹر بننے میں، وکیل صاحب بننے میں اور ٹیچر صاحب بننے میں دین ایمان برباد ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، یہی ہے وہ خواہشیں جن سے دین برباد ہوتا ہے، یہی ہے وہ مزے جن کی بنا پر آج کی شراب پیتا ہے، یہی ہے وہ مزے جن کی بنا پر آدمی دوسرے کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرتا ہے، یہی ہے وہ خواہشیں جن کی بنا پر آدمی دھوکہ دیتا ہے۔ بس جب آپ تہ میں جاؤ گے تو سارے گناہوں کی جڑ یہ خواہش ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ہاں، آپ نے سنا ہے، بس سب کا حاصل بیان کر دوں کہ پل پل کا حساب دینا ہے اللہ کے یہاں۔ بالغ ہونے کے بعد سے سانس نکلنے تک، آخری سانس نکلنے تک پل
اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. ناجائز خواہش کون سی؟ ہماری وہ خواہش، ہماری وہ تمنا، ہماری وہ آرزو جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہی ناجائز خواہش ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور جس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا تو اس کے لیے جنت ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں. اور چند نصیحتیں سنو، چند نصیحتیں سنو. ایک بات جو میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں اور سب جگہ کہہ رہا ہوں، ہندوانہ ریتی رواج بالکل چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو. وہ کفر میں داخل ہونے اور اسلام کو چھوڑنے کی طرف، کفر کی طرف پہلا قدم ہے. سب ہندوانہ رسم و رسم چھوڑ دو. جی غیر والی سب بالکل اسلامی زندگی گزارو، اسلامی زندگی گزارو. کچھ چیزیں ہمارے اندر ایسی آتی چلی جا رہی ہیں جن کو ہم فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے نکلنے کا دروازہ اور کفر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. ان میں سے ایک چیز شاید جس کا موقع آنے والا ہے وہ یہ ہے جو ہم یوٹیوب پر اور چینلوں میں دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ انجو نے محمد کو راکھی باندھی، فلاں نے اس کو بھائی بنا رکھا ہے، اس کو راکھی باندھی، فلاں نے اس کو بہن بنا رکھا ہے، اس نے اس کو راکھی باندھی، فلاں مسلم لڑکی نے، فلاں مسلم بھی کہتے وہ نام لکھتے اسے پتہ چل جاتا ہے، فلاں لڑکے کو راکھی باندھی. ہاں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس کو آپ معمولی نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا. وہ کفر کے بہت قریب چلا گیا، یاد رکھنا. اس ہندوانہ تمام رسمیں چھوڑ دو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ بول چال ہو، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ مرنا ہو، چاہے وہ جینا ہو، سب چھوڑ. ایک بیماری ہمارے اندر اتنی تیزی سے پھیلتی، اتنی تیزی سے پھیلتی کہ جس کی کوئی حد نہیں. پاپا، مسلمان بچہ کہتا ہے اپنے باپ کو، پاپا آج میرا برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے ہے. ہاں اب وہ تو پاپا ہی خطرے سے خالی تھی. یہ معمولی باتیں نہیں ہے. ہم چونکہ ان کے عادی ہو گئے اس لیے ہمیں معمولی معلوم ہو رہی. اور برتھ ڈے یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. میرے دوستوں، یہ سب حرکتیں ایسی ہیں جو ہمیں اسلام سے نکال کر اور دوسری طرف لے جانے والی ہیں. اپنے بچوں کو سمجھاؤ، جی اپنے گھر میں اس کی تعلیم دو. مسلمان کا کام نہیں ہے بیٹا جی، اور نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. وقت کم رہ گیا ہے. میں جو آپ کو دو باتیں بتائی اسی کو سمجھ لوں. اور میرے بھائی اور میرے دوستوں، اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو، کسی حالت میں نماز نہ چھوڑو. میرے بھائیوں اور میری پیارے ماں بہنوں، قرآن پڑھو، روزانہ پڑھو، روزانہ پڑھو. بس اگرچہ فرض واجب نہیں ہے یہ، لیکن اس کی پابندی کسی طرح کرو کہ
بلا سخت مجبوری کے قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑے. یہ تو بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے اللہ کے بندے ہیں. ہمارے دوست تو نہیں تھے، عمر میں تو بہت بڑے تھے وہ مجھ سے، 15-20 سال پہلے ان کا انتقال بھی ہوگا، بوڑھے ہو گئے، لیکن وہ معاملہ دوستی کا رکھتے تھے. وہ یوں کہتے تھے کہ میں چاند کی تاریخ اپنے قرآن پاک کے پارے سے یاد رکھتا ہوں. چاند کی تاریخ قرآن پاک کے پارے سے یاد رکھتا ہوں. اگر آج میں نے 15واں پارہ پڑھا، مجھے معلوم ہے کہ 15واں پارہ پڑھا، آج 15ویں تاریخ ہے. آج میں نے 20واں پارہ پڑھا، مجھے یاد ہے تو مجھے معلوم ہے کہ آج 20ویں تاریخ ہے. اتنی پابندی سے پڑھا. اور یہ کہتے تھے کہ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو اگلی تاریخ میں 2 پارے پڑھ دیے، پہلی تاریخ میں 2 پارے پڑھ دیے. اتنی پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کیا کوئی ہدایت. اور میرے دوستوں، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا، صرف سوچ ہے. سب گناہ چھوڑو، سب گناہ چھوڑو. کسی کو بری لگے بھلی لگے، میرے بھائیوں، یہ داڑھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے، یہ ہمارے دین کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہے. جی، برقع ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے. برقع ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے. جو بھی کچھ مشکل ہو، جو بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ سے مانگو، خوب گڑ گڑا کر مانگو. دین پر چلنے میں دشواری ہو تو اللہ سے مانگو. اور دنیا کی کوئی ضرورت ہو، اللہ سے مانگو. اللہ کی مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. سب گناہ چھوڑو، اللہ سے مانگتے رہو. قرآن پڑھو، نماز پڑھو. اپنی زندگی میں اسلامی طریقے سنت پر عمل کرو. یہود کے، حنود کے، نصارہ کے طریقے چھوڑ دو. اگر ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور ہونا چاہیے تو ہمیں اپنے شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنانی چاہیے. بڑا کوئی ہمارا گولی مار دو، شہید ہو جاتے. ہماری داڑھی دیکھ کر کوئی گولی مار دے شہید ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کے خزانے تیرے کمرے میں ہے. تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں. تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی. اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے. تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے. بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے.
بغیر مانگے عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. خالی ہاتھ واپس کرتے تجھے شرم آتی. اللہ تو بڑا مہربان ہے, سب پر مہربان ہے, بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے, بار بار معاف کرتا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم تیری تعریف کرنے سے عاجز ہیں, قاصر ہیں. تو یقیناً ایسا ہی ہے جیسے خود تو نے اپنی تعریف کی ہے. اے اللہ ہم تیری اتنی اچھی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرما. ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما. ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا آسان فرما. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما. اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما. اپنی صفات کی پہچان عطا فرما. اپنی صفات کا یقین عطا فرما. اپنی محبت و معرفت عطا فرما. اپنی محبت و معرفت عطا فرما. اے اللہ اپنا خوف عطا فرما. اتنا خوف کہ ہر گناہ سے اے اللہ اتنا خوف کہ تیری نافرمانی سے اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما. نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. ہم سب کو ہدایت عطا فرما. کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما. ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. نفع دینے والا علم عطا فرما. اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما. اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا. ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا. اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما. آج تک جتنے گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما. پکی سچی توبہ نصیب فرما. توبہ پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما. تمام رسموں سے نفرت پیدا فرما. تمام بدعتوں سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما. ہمیں ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو آسان فرما. اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما. اپنی طاعت و عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسی بھی کرتے ہیں جتنی بھی کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما. ایک کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں. ہماری طاقت سوا کو قبول فرما. اے اللہ طاقت سوا کو قبول فرما. اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے. تو کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے. اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری کرنا. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا.
اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بیماری میں اور بڑھاپے جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا تندرست کبھی نہ کیجیے جو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے اور پھر تجھے بھی بھول جاتے اور پھر تو بھی ہمیں بھلاتے۔ اے اللہ ایسا تندرست کبھی نہ کیجیے، اے اللہ ایسی تندرستی کبھی نہ کیجیے۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ قرضے سے صبح دوش فرما، تو جانتا ہے قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما، قرضوں سے ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، تیرے بندے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کے محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، ہر چیز کا تجھے اختیار ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور کوئی بھی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو فہم کامل فہم صحیح بنا۔ اے اللہ اس کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اللہ اس کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق ادا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے آخری مقدرہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔
فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں ان سازشوں میں ناکام فرما، ان منصوبوں میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت کمزور ہو گئی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے، تیری نصرت کے بغیر تیری حفاظت کے بغیر یہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اے اللہ تیری نصرت کے بغیر تیری حفاظت کے بغیر محفوظ نہیں رہے گی۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی نصرت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی کمزوری اپنی بے بسی کی شکایت تیرے سامنے، اپنی کمزوری اپنی بے بسی کی شکایت تیرے سامنے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے اور کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر قدرت اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فضیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔